ابو غیاث اپنے وقت کے بہت بڑے عالم دین، عابد اور زاہد تھے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ بجا لانے والے اور دنیا کے کسی حکمران سے نہ ڈرنے والے تھے۔ وہ کثرت سے دعائیں مانگتے اور ہر مرحلہ پر اپنے رب سے مدد طلب کرتے تھے۔ بخارا شہر کے رہنے والے ابو غیاث ایک دن اپنے بھائی سے ملنے جا رہے تھے۔ راستے میں ان کا سامنا بخارا کے گورنر نصر بن احمد کے بعض غلاموں سے ہو گیا۔ وہ گورنر کی ایک پرشکوہ دعوت کے انتظامات میں مصروف تھے۔ ابو غیاث نے خود کلامی کے انداز میں کہا، اگر تم نے آج بھی حق گوئی کا موقع ضائع کر دیا تو تم بھی ان کی زیادتی میں شریک سمجھے جاؤ گے۔ انہوں نے آسمان کی طرف منہ اٹھایا، اللہ سے دعا کی، اس سے مدد طلب کی اور لاٹھی لے کر غلاموں پر چڑھ دوڑے۔ یہ لوگ اس ناگہانی آفت سے گھبرا کر محل کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے جا کر گورنر کو ساری صورتحال بتائی۔ گورنر نے ابو غیاث کو بلا بھیجا۔ جب وہ دربار میں حاضر ہوئے تو گورنر ان سے مخاطب ہو کر بولا، آپ کو پتہ ہے جو شخص خلیفہ کے خلاف بغاوت کرتا ہے اس کا ناشتہ قید خانے میں ہوتا ہے۔ ابو غیاث کہنے لگے، جو اللہ کے خلاف بغاوت کرتا ہے اس کا کھانا جہنم میں ہوتا ہے۔ گورنر نے پوچھا، آپ کو کس نے محتسب بنایا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، جس نے آپ کو گورنر بنایا ہے۔ گورنر نے کہا، مجھے تو خلیفہ نے گورنر بنایا ہے۔ ابو غیاث نے کہا، مجھے خلیفہ کے رب نے محتسب بنایا ہے۔ گورنر نے کہا، میں آپ کو سمرقند کا محتسب مقرر کرتا ہوں۔ ابو غیاث کہنے لگے، میں خود کو اس عہدے سے معزول کرتا ہوں۔ گورنر نے کہا، آپ عجیب آدمی ہیں، جب آپ کو محتسب نہیں بنایا گیا تو آپ محتسب بن گئے، اور جب سرکاری طور پر آپ کو محتسب بنایا جا رہا ہے تو آپ بننے کے لیے تیار نہیں۔ انہوں نے کہا، اگر آپ مجھے محتسب بنائیں گے تو آپ مجھے معزول بھی کر سکتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے مجھے محتسب بنایا ہے تو کوئی مجھے معزول نہیں کر سکتا۔ گورنر نے لاجواب ہو کر بات کا رخ موڑتے ہوئے کہا، اگر کوئی ضرورت ہو تو مجھے بتاؤ۔ ابو غیاث کہنے لگے، آپ مجھے میری جوانی لوٹا دیں۔ گورنر کہنے لگے، یہ تو میرے بس میں نہیں، اگر کوئی اور ضرورت ہو تو بتائیں۔ ابو غیاث کہنے لگے، مجھے جہنم کے داروغے مالک کے نام ایک تحریر لکھ دیں کہ مجھے جہنم میں داخل نہ کرے۔ گورنر کھسیانہ ہو کر کہنے لگا، یہ بھی میرے بس میں نہیں، کوئی اور ضرورت ہو تو بتائیں۔ ابو غیاث کہنے لگے، پھر آپ جنت کے نگران رضوان کے نام ایک تحریر لکھ دیں کہ وہ مجھے جنت میں داخل کر لے۔ گورنر شرمندہ ہو کر کہنے لگا، یہ بھی میرے بس میں نہیں۔ ابو غیاث کہنے لگے، تو پھر آپ جیسے بے بس آدمی سے کیا مانگنا؟ میں ساری حاجتیں اس ذات باری تعالیٰ کے سامنے کیوں نہ پیش کروں جس نے کبھی مجھے خالی ہاتھ نہیں لوٹایا۔ گورنر کہنے لگا، آپ تشریف لے جا سکتے ہیں۔